یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں، نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول امام علی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے ہیں، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے، بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا، کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف انہی 22000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب و ملت، میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان میں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں، سیاست میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہیں، ٹی وی میں، نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے، کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں، بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے، مر گئے،
تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا۔ اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے۔ فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ ہاں، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہے۔ ایسے ہی بیان سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔